بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت نہانے کے بعد دو کام کر لیا کرے۔ یہ کام کرنے والی عورتیں شوہر کو غریب نہیں ہونے دیتی، شوہر کو دولت سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا ہے۔ آج میں آپ کو دو ایسے کام بتاؤں گا جن کو اگر عورت نہانے کے بعد کر لے تو اس کے گھر میں اس کا شوہر یا بھائی یا باپ کبھی غریب نہیں ہوگا، گھر میں برکت ہی برکت آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں بتائے گئے خاص عمل خاص طور پر عورتوں کے لیے ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ اس عمل کو صرف شادی شدہ عورتیں ہی کریں۔ کوئی بھی عورت اپنے بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے، یعنی اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے کر سکتی ہے۔ وہ کون سے دو کام ہیں اور کس طرح سے کرنے ہیں، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ کام جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو صرف عورتوں نے کرنا ہے۔ اگر مرد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس عمل کو اپنے گھر کی عورتوں سے لازمی کروائیں، اور آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور رزق کی پرواہ نہیں ہوگی، اور رزق کی جتنی بھی تنگی ہے سب ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ جیسے آپ نے پہلے بھی ایسے وظائف کیے ہیں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بزرگ نے یہ ہمیں وظیفہ بتایا ہے۔ آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس سورت مبارکہ کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی، آپ لوگوں میں بانٹتے پھرو گے۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا، کیونکہ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی عظیم سورت مبارکہ میں سے ایک سورت مبارکہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت سی پیاری بہنوں کا آزمایا ہوا خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الکوثر پڑھنے کا ایک ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ العلم نشرح کی طرح اس سورت کے تمام آیات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد خطاب قرار دیا ہے۔ پہلی آیات میں خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر جیسی نعمت عطا کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ مفسرین کوثر سے خیر کثیر مراد لیتے ہیں۔ دوسری آیات میں اس عظیم نعمت کے شکرانے میں نماز ادا کرنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری اور آخری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ابتر اور بے اولاد قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر یا نہر جنت بھی ہے، اور قرآن اور نبوت حکمت بھی فضائل و معجزات کی کثرت یا اصحاب و اتباع اور امت کی کثرت بھی مراد لی گئی ہے، تو فیض ذکر اور خلق عظیم بھی مراد ہے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی، نصرت الہی اور کثرت فتوحات بھی مراد ہے، اور روز قیامت مقام محمود اور شفاعت عظمہ بھی مراد لی گئی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہے بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ اور یقین جانے کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورۃ الکوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہے، مالی تنگ دستیاں ہیں، تو وہ اس عمل کی بدولت سے حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے تھے جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں یا ان کے گھر میں خیر و برکت نزول نہیں ہے، گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت پریشانیاں اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے، تو سورۃ الکوثر کا جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یا آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کے طور پر دیں گے۔ بخاری شریف میں درج ہے، اللہ رب العزت کے ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورۃ الکوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نارینہ اولاد نہیں، نارینہ سے مراد کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورۃ الکوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ اس سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کوثر کی بشارت دی، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آج لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو یا کوئی نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ سورۃ الکوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیے کہ آپ سورۃ الکوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا اور آپ کی مصیبت اور پریشانی فوری ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین جانیں اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا۔ آپ نے پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، اب سورۃ الکوثر کا جو عمل ہے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو کیسے کرنا ہے نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کا طریقہ: اس عمل کو عورت نہانے کے بعد کرے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیات بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ سورت رنج و غم، حزن و ملال کو دور کرتی ہے، قلب کو فراحت اور شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے۔ اس سورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے پر لازمی کریں اور ویسے بھی اس سورت کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دولت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام المالک یا رزاق 7 دفعہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد گھر میں اور خود پر پھونک مار لیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی نہائیں یہ عمل لازمی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں جتنی بھی نحوستیں ہوں گی، جتنے بھی بے برکتی ہوگی، سب ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں جتنے بھی بگڑے کام ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔